السلام علیکم ویئرز، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ فورٹ اکبر، گجرات، پاکستان سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ صدر میاں محمد نواز شریف 27 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو عافیت اسی میں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے متعلق بات کرتے ہوئے تھوڑا سا شعور اور ذہانت اور محتاط طریقے سے بات کی جائے اور اندازے لگائے جائیں کہ کیا ہونے کو جا رہا ہے، اور ان کے بعد آنے کے کیا پوزیشن، سیاسی حالات اگر بھی تو دوسرے ہاتھوں میں ہیں۔ اس میں سے میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ فزیکلی تو ایبسنٹ ہیں، ان کی جگہ میاں شہباز شریف صاحب وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب ان حالات میں آج ایک دوست بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا یار دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا بڑے ڈفرینٹ قسم کے دوست میرے، عجب ان کا ایک سوچ کا انداز ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ علم میں سے اگر میم ہٹا دیا جائے تو کیا رہ جائے گا، اور اگر عقل میں سے کاف نکال دیا جائے تو کیا رہ جاتا ہے پیچھے۔ دونوں دفعہ میرے جواب میں لاجواب تھا۔ میں تو بات یوں ہے کہ ایک طرف تو ان کی آمد ہے پاکستان کو جو کہ نظر آ رہی ہے اس طرح، شاید وہ پاسبل ہے کہ وہ آ جائیں، اگرچہ ان کے میڈیکل اور دوسری رپورٹس جو ہیں وہ ٹھیک ان کی صحت جو ہے، ان کی مکمل صحت، اس کا وہ مثبت اور پازیٹیو نہیں بتا رہی رپورٹس جو ہیں، لیکن بہرحال وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس منظر نامے میں آپ میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف یہاں اکٹھے رہ کے کام کریں گے، پاکستان میں سیاست پہ کام آئیں گے، اس اپنا کردار ادا کریں گے پریکٹیکل۔ تو آلریڈی جیسا کہ چل رہا ہے نظام ملک کا، وہ ایک بہت ڈفرینٹ اور اپسیٹ سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہی بات کروں گا کہ عافیت اسی میں ہی ہے کہ ان پر بات کرتے ہوئے خصوصاً میاں نواز شریف صاحب کے تھوڑا سا محتاط اور عافیت اسی میں ہوگی اور سمجھا جائے گی۔ دیکھ لیجیے آپ پی ٹی آئی کے لوگ اور دوسرے سب کس طرح آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ارد گرد ایسے لوگ ایسے جو کہ جان وہ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے۔ اور دیکھ لیجیے انہوں نے ہی اور عوام نے مل کر کے مرشد قرار دیا تھا پاکستان میں۔ بھٹو جو تھے بہت معروف اور ہوئے تھے، اور لوگوں میں بہت شرائط کر گئے تھے، ان کے شعور اور عقل میں اور علم میں اضافہ کیا تھا، اور بہت سے انقلابی اقدامات بھی اٹھائے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو مقام اور درجہ عوام نے اور موجودہ نئی نسل نے، 2 ڈیکیڈز تو ہو گئے، گزر گئے، 2 عشرے گزر گئے، آلموسٹ 3۔ تو اب آئے ہیں میاں اپنا عمران خان صاحب، تو وہ ہیں جنہوں نے قوم کو اس طرح سے اپنی گفتگو اور انداز فکر اور عوامی ضرورت کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق، سیاستدان وہ ہوتا ہے جن کی نبض پہ ہاتھ ہو پبلک کی، عوام کی، تو انہوں نے مرشد تک کہلایا، یہ اعزاز ان کو حاصل رہے گا۔ اگرچہ اب دیکھیں فائزر کیا نام ہے، میں کیا گیا اس کا، وہ کیا ہے، پمفلٹ سا ایک، میں اتنا باشعور و عقل والا نہیں ہوں کہ ان معاملات کو سمجھوں کہ کیا چل رہا ہے۔
لیکن یہ ایک چیز بات ضرور ہے دیکھنی پڑے گی ہمیں کہ جو یہاں پر اکاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے پاکستانی سیاست میں، وہ قابل دید اور افسوسناک اور قابل غور ہے کہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک طرف جو الیکشن ہیں وہ بار بار اصرار کے باوجود کورٹس کی ہائی کورٹ، جی قاضی فائزی صاحب ہمارے اب سابق جج رہے ہیں، چیف جسٹس ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے بار بار اصرار، عدلیہ کے بار بار کے ڈیٹس، اور اس کے درمیان میں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سیاسی جماعتوں کے اندر جو نظام سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ ایک عجیب سا ایک معاملہ ہے جسے کیا نام دیا جائے کہ ہے جی، تو وہ جو ہے مقننہ، تو اس کا کام دیکھ لیجئے، اور الیکشن کمیشن کس میں زمرے میں آتا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور جو چل رہا ہے موجودہ حکومت وہ کس زمرے میں آتا ہے، اور حکومت جانے کے بعد نگران حکومت کا کام کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے ایکچولی۔ اب دیکھ لیں تو اب جو ہے اکتوبر میں جو الیکشن ہونا تھے، اب وہ جا کر کے دسمبر میں اپنا جنوری میں جو ہے 2024 میں اب وہ ہوں گے، اس میں ہوں گے۔ تو اس طرح سے ایک پاکستان میں ایک بحران آیا ہوا ہے سیاستدانوں، سیاسی جماعتوں میں، اور مقننہ اور انتظامیہ، خصوصاً کورٹس جو ہیں۔ اب ججز کے متعلق دیکھ لی کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیشہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ججز کے فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کے خاص طور پر، وہ بعد میں آنے والی جو ہوتی ہیں آتے ہیں اپنا چیف جسٹس صاحبان، ان کے متعلق وہ ان کو رد کر دیتے ہیں پہلے والوں کو۔ تو اسی طرح ہی اب چل رہا ہے۔ تو باتیں میں کرتا ہوں تھوڑا ذرا ڈفرینٹ انداز سے، میرا طریقہ کار ہے اسے اپنا ہے، میں کوئی بڑا ویلوگر تو نہیں ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ چلیں اب میں کافی دنوں بعد آیا ہوں، تو وہ بھی آج میں نے دیکھا وہ ہمارے روحانیت کے بہت بڑے NMC ان کا میڈیا چینل ہے، ٹھیک ہے جی، نیوز کا اپنا ویلوگ کا کرتے ہیں نذر محمد چوہان صاحب۔ تو انہوں نے آج ایک بات کی کہ انڈیا میں ایک صرف جو ریڈیو اسٹیشن بنایا گیا نچلے درجے کے، جو پسے ہوئے لوگ تھے ان کے علاقے میں، انہوں نے سوچا کہ ایک ریڈیو اسٹیشن بنا لیا جائے۔ تو اس ریڈیو اسٹیشن کی جو کامیابی کی رپورٹس ہیں انہوں نے نذر محمد چوہان صاحب NMC کے جو ہیں انہوں نے آج بتایا، وہ بات کی، میں سن رہا تھا ان کو، ابھی میں نے سنا، میں تقریباً ان کی باتیں سنتا ہوں، اسٹبرن ہیں، اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں، بہت ضدی سے بندے، اور بہت ہاں جی ضدی ہیں وہ۔ تو میں ان کے کبھی وہ اس میں بھی رہا ہوں، نیو یارک امریکہ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کے اس میں بھی رہا ہوں، گروپ پہ بھی، ان کا کوئی گروپ چل رہا ہے وہاں پر۔ تو وہ بڑے جذباتی اور بے لحاظ آدمی ہیں، کوئی لحاظ بات کرتے ہوئے نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے لوگ پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، مجھے بھی ہے، گالیاں والیاں ماشاء یہاں پر کیا کہوں کہ ملنے مزاج کو، ہاں جی، وہ اس کے لیے مل جاتی ہیں تفنن تباہ کے لیے، اور ساتھ ساتھ عقل و شعور کی باتیں بھی، بہت علمی باتیں کرتے ہیں۔ خیر بات یہ ہو رہی ہے کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کچھ معلوم نہیں، ہر طرح کھاڑ پچھاڑ، وہ میں بازو چلا رہا تھا، چل رہی تھی، مکمل کاڑ چل رہی ہے، داروں کیا اس میں بھی
سیاست میں بھی، سیاسی جماعتوں میں بھی آئین کے ساتھ جیسے کھلواڑ ہو رہا ہے. کیا ہے وہ سب ہو رہا؟ پبلک جو ہے وہ حیران اور ششدر ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. سب کچھ بگڑا، سب کچھ حالات بگڑے جا رہے ہیں. اب دیکھ لیجیے نگران حکومت میں ہی دیکھ لیجیے. ہاں جی، چلے انہوں نے یہ تو نہیں کیا اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے، چلے انہوں نے کوئی ایسا کوئی خاص سٹیپ نہیں اٹھایا، لیکن یہ ضرور کیا ہے کہ اس غریب قوم کو جو ہے ان کو آٹا، بجلی، گھی، تیل، شکر اور ایسی خصوصی طور پر جو خواتین استعمال کرتی ہیں کاسمیٹکس، اور لوگ جو لڑکے نوجوان کوک پیتے ہیں، سٹرنگ پیتے ہیں اور دوسری اشیاء استعمال کرتے ہیں جو اسرائیل میڈ ہیں، امریکن میڈ ہیں اور دوسرے ممالک ہیں، وہ ان کی اپروچ سے باہر کر دی. موٹر سائیکل بھی چیز، اب موٹر سائیکل سے بات آئے گی. موٹر سائیکل پتہ چل رہا ہے کہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ پی ایم ایل این لوگوں میں موٹر سائیکل بانٹ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جلسے کے لیے اپنے 3,000 روپیہ پر کس جو ہے لوگوں کو دے رہی ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں تاکہ، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ بھی لے کر کے رکھ رہے ہیں موٹر سائیکل دینے کی وجہ. اب کیا صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ اگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس قدر ایزی لیا جائے؟ ہرگز نہیں. تقریباً آلموسٹ 70% جو ہیں، 60 سے 70% جو ہیں، وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو چل رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اگر وہ یوں کر لیں، اسی طرح سے میرا خیال ہے اور گیس ہے کہ ان کی اگر وہ کوشش آ جائے، وہ کوشش کرے اگر کہ 60% تک ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ 40، 35، 30% ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. جبکہ سردی ہے، جب جنوری آئے گا تو وہ تو سردی کا موسم ہوگا جی. ٹھیک ہے. وہ مولانا صاحب کو بھی اعتراض ہے اس پر، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، بہت سی سیاسی جماعتوں کو، اور مجھے تو ابھی ٹھنڈ لگ رہی ہے. میں نے پنکھا بند کیا، بیگم پریشان ہو رہی ہیں کہ یہ کیا کمرے میں ہی بول رہے ہیں اور وہ پنکھا بھی بند کیا ہوا ہے. تو کہاں جو وہ گلگت بلتستان، پشاور، خیبر، وہ شمالی علاقہ جات سارے، وہ کس طرح ووٹ کاسٹ کریں گے؟ اور ایک سوشل میڈیا پر جب ریڈیو کی بات ہوتی ہے کامیابی کی انڈیا میں، تو سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے جو ورلڈ وائڈ ہے. اور وہ وقت گئے جب ہم سیربین سنا کرتے تھے، بی بی سی لنڈن سنا کرتے تھے ریڈیو پر. ٹھیک ہے جی، وہ لگائیں جی سے اس میں کیا ہے خاص خبر بھٹو صاحب کے متعلق، سیاست کے متعلق، پاکستان کے متعلق. وہ وقت گئے جب اخبار پڑھا کرتے تھے. بابے کہتے تھے مجھے، وہ ادرا رضوان یار، وہ صاحب علیہ رمضان صاحب کا بیٹا ہوں میں، ان کا صاحب میرے والد کا نام تھا رمضان صاحب. وہ صاحب علیہ جی کلچر ہے نا. تو اے اخبار سنا، خبر سنا، گھر گھر میں اخبار آتے، ہوٹل ٹی اسٹال، ٹک شاپس پر اخبار ہوتے تھے جو کہ اب ناپید ہے، حتیٰ کہ لوکل اخبارات ناپید ہیں. تو یہ سوشل میڈیا جو ہے، اگر اس پر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک چیز معلوم ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا سیل جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اگر ایسا کام کر جائے کہ وہ اپنے لوگوں تک ایسی بات پہنچا دے کہ جی آپ کچھ نہیں کریں، کسی کو ووٹ نہ دیں، بے شک جی ہمیں ووٹ نہیں دیں، آپ ووٹ کاسٹ ضرور کریں. اور اس طرح سے وہ ووٹرز کو باہر لے آتے ہیں. تو ان کے اندر نرم گوشہ تو ہے نا پبلک میں، وہ متاثر تو ہوئے ہیں. یہ حکومت جانے کے بعد عمران خان نے خود اپنے ہاتھوں سے جو داغ بیل ڈالی ہے اپنی پارٹی کے مشکلات کھڑی کرنے کی، اس کی سزا تو وہ یہی ہے جو ہو رہی ہے. لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے والے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ الیکشن میں امیدوار ہیں. سب سے زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی سے مطالبہ ہے کہ الیکشن کروائی جائے.
یہ حالات انہوں نے پیدا کیے، خود پیدا کیے. تو اب وہ فارمولہ یہ ہو اگر چلتا ہے یا ہو جائے کہ آپ 60% لوگوں کو باہر نکال لیں اور ایسے کینڈیڈیٹس لائیں جن کو کہ لوگ نہیں جانتے، معروف نہ لائیں، اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں بولیں بھی نہیں. کبھی پیپلز پارٹی کے ضیاء الحق کے دور میں یہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے، جو عوام دوست لکھتے تھے وہ نہیں جیتتا تھا. عوام دوست سے مراد انہوں نے ایک کوڈ رکھا تھا جہاں لکھا ہوتا تھا امیدوار کے لیے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ اگر وہ کارنر کر دیتے اس طرح سے، 60% لوگ اگر پبلک جو ہے اپنا پولنگ اسٹیشن پر پہنچتی ہے، ووٹ کاسٹ کر لیتی ہے، یہ کیا کر کے یہ ووٹ جس سے مزید باہر نکلے اور ووٹ کاسٹ کرے، تو کانسیکوینٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کچھ مختلف ہوں گے، نظر آتے ہیں آئندہ الیکشن کے. اور وہ شیخ رشید کی طرح کی بات کروں گا کہ وہ خطرناک بھی حالات ہو سکتے ہیں. ہاں جی، الیکشن کی صورتحال کے دنوں میں ہاں جی سیکیورٹی رسک بھی ہو سکتا ہے. اور میری سب سے بڑی رائے اور سب سے بڑا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہونے کو ابھی نہیں ہے. تو ہر طرف معاملہ بگڑا ہوا ہے. ہمارے گجرات ہی میں دیکھ لیں، چودھری شجاعت برادران، پرویز لائی برادران جو ہیں، ظہور لائی خاندان جسے کہتے ہیں، ظہور لائی اپنا چودھری برادران گجرات کے. ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا انور بخشوش کا پروگرام، تو اس میں معین اختر کو کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا شہر کون سا؟ کہتا ہے گجرات. یا دماغ خراب، گجرات کیا کراچی بڑا؟ اس نے کہا گجرات. اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا چودھریوں نے شہر ہے. تو اب وہ چودھریوں کے شہر جو چودھری برادران ہیں، ان میں جو پھوٹ چڑھ رہی ہے اس پر سارے شہری پریشان ہیں. سو ان کی اتنی اپنا وہ بات ہے سسٹم پنجاب لیول میں کہ وہ بہت زیادہ اپنا اثر انداز ہو سکتے ہیں الیکشن میں، اور سیٹیں نکال سکتے ہیں، نکلوا کے دے سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں، اتحاد کروا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ان کی موجودہ صورتحال میں قومی سطح پر، پنجاب میں تو ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے، لیکن قومی سطح پر ان کا کوئی واضح کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا کہ کیا کرنے کو جا رہے ہیں. اگرچہ یہاں پر سٹی گجرات اور ڈسٹرکٹ گجرات میں خاص طور پر بہت سی پذیرائی جو ہے وہ زیادہ تر جو شجاعت صاحب کے ساتھ ہے. تو بہتری اسی بھی ہے کہ جو گھر کے سربراہ ہیں یا بڑے ہیں ان کے مطابق ہی چلا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف چودھری پرویز صاحب بہت اڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جس پر حیران ہیں گجرات والے اور سب لوگ کہ وہ ایسا ہرگز ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنی تکالیف میں سے گزر رہے ہیں. اب ڈٹے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر. جبکہ سالک حسین جو اس وقت گجرات کی جو سیٹ ہے اس پر جو 111 تھی، کبھی جو شجاعت صاحب کی ہوتی تھی، وہ سالک صاحب آ رہے ہیں پرویز لائی اور مونس لائی کی جگہ پر. تو ایک عجیب ایک سے. اور دوسری طرف دیکھ لیں آپ شہباز شریف، نواز شریف. اب بہت سے اندازے کیے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف ہرگز نہیں چاہتے. آج تو وہی پہ ان کی بات کروں گا، نظر چوہان صاحب کی ہے جی. تو انہوں نے بڑی خطرناک بات کی کہ شاید میں محمد نواز شریف کو شہباز شریف یہ کروا دے وہ کروا دے. اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے سب کی، اللہ تعالیٰ امن و امان رکھے ملک میں، اور حالات اچھے ہوں اور ملک جو ہے اچھی راہ پر چلے سے، اور پارلیمانی نظام رہے. تو اس پارلیمانی نظام میں آپ دیکھ لیجئے کہ کاش کے دیکھیں پوری ورلڈ میں مذہب کی بنیاد پر سب چل رہا ہے. کوئی یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، بنیادی طور پر مذہب ہے یا مسلک بھی ہے. اب فلسطین میں دیکھ لیجئے، اس سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہودی جو کر رہے ہیں، اسرائیلی جو یہود کر رہے ہیں، تو اس پر ہی ہے مذہبی بنیاد پر. اور پاکستان میں بدقسمتی بڑی یہ رہی ہے کہ علماء حضرات نے جو کہ اسلامی اصول، قرآن کی اعلیٰ علم رکھتے ہیں،
تو اب وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، ان کا کردار وہ نہیں رہا ہے، وہ رول انہوں نے ادا نہیں کیا ہے جو مذہبی رہنماؤں کو ادا کرنا چاہیے تھا، تاکہ پاکستان میں اس جمہوریت، اس ڈیموکریسی کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اسلامی نظام نافذ کرو، یہ وہ شریعت نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سیاست نہیں، شریعت کا مولانا قادری صاحب نے کہا، تو ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ ملک جو ہے پاکستان، اس میں علماء حضرات جو ہیں ان کا رول بہت کمزور ہے۔ اگر مضبوط ہوتا تو آج ان کا اقتدار ہوتا، حکومت ہوتی، پبلک جو ہے، لوگ جو ہیں اسلامی طریقہ سے زیادہ رغبت اختیار کرتے اسلام کی طرف، دین کی طرف، دیانت کی طرف، امانت کی طرف، صداقت کی طرف اور اخلاق کی طرف، اور حجتیں نہ کرتے جیسا کہ چل رہے ہیں، ہو رہی ہیں، ہاں جی، غریب عوام پس رہی ہے۔ تو چلیں، نگران حکومت کا شکریہ کہ انہوں نے ایسا ضرور کیا کہ موٹر سائیکل بھی کئی لوگوں کے ہاتھوں سے آج میں یہ ایک گاڑی جو ہے اپنی پوتی کے لیے میں اسے لے کر کے بازار سے آیا، تو ابھی وہ اتنی دیر میں سوئی ہے، ابھی جو فجر کا ٹائم ہے، تو اس خوشی میں وہ سوئی نہیں۔ تو اس قدر مشکل ہو گیا ہے گھروں میں، تو ٹھیک ہے، چائے عیاشی ہے، تعیشات ہیں، اے سی عیاشی ہے، تعیشات ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کوکا کولا تعیشات ہیں، اور سگریٹ تعیشات ہیں۔ تو جو بھی تعیشات میں آتا ہے، نیٹ بھی، انٹرنیٹ بھی تعیشات میں آنے لگے گا میرا خیال ہے، تو اس کو بند کر دیں یا اس کو مہنگا کر دے، کوسٹلی کر دے، پبلک کی اپروچ سے باہر کر دے، تو بہت بڑا کام ہے جی۔ اسرائیلی سیاح جو ہیں غیر ملکی، وہ پاکستان میں استعمال نہ ہوں۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔